السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹاپک لے کر آئی ہوں نماز کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے والی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور چغلی بھی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے نماز بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بے حیائی والی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور سانگز بھی سنتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے ایسی کہ جو ہمیں بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی؟ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ہم کام تو پھر وہی سب بے حیائی والے کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں ہوتا۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات صرف اور صرف دنیا کی طرف ہوتے ہیں۔ ہر بھولی ہوئی بات ہمیں نماز کے اندر یاد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نماز کا وہی حصہ قابل قبول ہے جسے اس نے سمجھ بوجھ کر ادا کیا، جسے اس نے سمجھ بوجھ کر ادا کیا، یعنی اس میں خشوع و خضوع بھی ہوا اور بالکل دل و دماغ کو نماز کے اندر اس نے رکھا، وہی اس کا نماز کا حصہ قابل قبول ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بالکل برحق اور سچے ہیں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری مسجد میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو خشوع و خضوع سے نماز کو ادا کرنے والا ہوگا۔ تو یہ اندازہ آج کی دور میں لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر تو ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ جو ہے وہ دنیا و ما فیہا میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی سوچوں میں مشغول رہتے ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز کے اندر کیا پڑھا ہے، ہمیں یہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ آیا ہم نے اس کے ارکان کو بھی مکمل ادا کیا ہے یا نہیں کیا، ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی، یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن قبولیت کے درجے والی نہیں پڑھتے۔ وہ ہمیں کیسے بے حیائی سے ایسی نماز روک سکتی ہے جس میں نہ تو خشوع و خضوع ہم لا رہے ہیں، نہ اپنا دل و دماغ نماز میں لا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ جب تک ہم نماز کا ترجمہ یاد نہیں کریں گے ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے ویورز، میری پیاری اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ سب سے پہلے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر سے بہترین بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔